راستے صاف بتاتے ہیں کیا آتے ہیں. بلند کہیے سبحان اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں. چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے. یہی آثار بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں. مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ. یا حبیب اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں. یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں. یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پڑھیے پور پڑ جائے. یا رسول اللہ یا بلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پڑھیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا. اس طرح نہیں، جتنی محبت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے اتنی محبت کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعوت کا جواب دیجئے. سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. حضور کی آمد مرحبا. حضور کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. داتا کی آمد مرحبا. حضور کی آمد مرحبا. حضور کی آمد مرحبا. جشن عید میلاد النبی. علماء اہل سنت محبت کے ساتھ پڑھیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. آقا میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں سب کچھ آج میں تیرا صداواں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پڑھیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. حضور کی آمد حضور کی آمد. میں چاہتا ہوں اسٹیج سے لے کے آخر تک ایک دفعہ تمام احباب محبت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے مل کر سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. حضور کی آمد مرحبا. حضور کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. داتا کی آمد مرحبا. سہرے کی آمد مرحبا.
پڑھیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہے جائے چراغ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پڑھیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے مجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیانی ہی خدا کا جانے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرفا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسرفا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرے پہ ٹھہر گئی اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت
عظمت سور گئی ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بھیجو اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجو اگر درود تو بھیجو اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے پڑھو درود اج سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا کے دو جہانا دے مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رب محفلہ سجایا نے رب محفلہ سجایا نے سرکار واسطے رب محفلہ سجایا نے بولو رب محفلہ سجایا نے سرکار واسطے کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کیا نروز ہو دینے کیا نروز ہو دینے دیدار آپ دے کیا نروز ہو دینے کیا نروز ہو دینے دیدار آپ دے کئی کئی طرف دینے دیدار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہہ دیجئے سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کا مشہور زمانہ کلام تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو سر سو ہے
مجھے کو شہید سرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر ولا والموج ترى من بے کس طوفان ہوش ربا من بے کس طوفان ہوش ربا بج دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا بج دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 انا فيها تشوق وسخاك عدم اگے سوے پاک ابر کرم اگے سوے پاک ابر کرم اگے سوے پاک ہارے ریم جیب ریم جیب برس ہارے ریم جیب ریم جیب دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس ہمائے منوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا شاد آہی بانات کرتا شاد آہی بانات کرتا چار سرا پڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری عزت مدینہ سے کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین دنیا مدینے میں ہے یا رسول اللہ
اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ابھی سبھی بھائی نے جو شعر پڑھا قبلہ حضرت علامہ والا شان ابھی گچھی عرصہ قبل مدینہ شریف کی حاضری سے واپس لوٹے ہیں. ان سے پوچھئے کہ مدینہ شریف سے بچھڑنا کیسا ہے. جب ہم جاتے ہیں یقین کریں اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ہم سرکار کے قدموں میں ہر سال پہنچ جاتے ہیں. یہ ہماری کوئی بڑی بات نہیں ہے, سرکار قبول فرماتے تو ہم جاتے ہیں. علامہ صاحب سے پوچھیں کہ جب ادھر سے رخصت ہوتے ہیں تو یہ جب شعر ہم گاڑی میں پڑھتے ہیں تو کیا تصور ہے جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ایک شعر آخر میں پڑھ کر میری حاضر کو بول. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں رہنا پکارے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مومن پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس شعر کے ساتھ حضرت خدا کو خطاب دینے والا ہوں کیونکہ حضور کی صداقانی تو ختم ہو نہیں سکتی. کیونکہ اللہ نے جب خود ذکر کو بیان کیا ہے اور رفعنا لک ذکر تو یہ ذکر کیسے ختم ہو سکتا ہے. حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خارج دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں بھی نہیں جی برا کروں کیا کروں جہاں نہیں کروں مدحا اہل دو رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین فرائی نام ہے. بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ محمد رفیع ریحان نقشبندی صاحب زیدہ مرد اللہ علی فاضل اجل. آپ کی خدمت میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رفیع ریحان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم والشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب سرور کائنات فخر موجودات رحمت تو عالم نور مجسم حبیب کردگار احمد مختار حضور علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد سامعین معظم، جب کسی کی خوش بختی اپنے جوبن پر پہنچتی ہے تو مالک اسے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی یا سننے کی توفیق سے بہرہ مند فرما دیتا ہے. بلکہ آسان کرتا ہوں، اس فکرے کو اور آسان کر دیتا ہوں. آپ کسی بچے کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور وہ بچہ خوش ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں تو آپ اس کو پیسے نکال کے دیتے ہیں، ٹافیاں دیتے ہیں، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لا کے دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ بچے کے ساتھ پیار ہو گیا ہے، بچے پیار آ رہے ہیں، آپ کو بچے کے ساتھ پیار ہو گیا نا، اور آپ کو بار بار بچے پہ پیار آ رہا ہے. کبھی کوئی کھلونا لا کے دیتے ہیں اس کو، کبھی کوئی چیز اس کے لیے لے آتے ہیں، کبھی کوئی چیز. کیوں بلا؟ اس لیے کہ اس بچے کے دل میں آپ کی محبت بڑھتی رہے. یہی مقصد ہوتا ہے نا، بلا تشبیہ، صرف بات سمجھانا مقصود ہے. رب کائنات کو جس وقت اپنی مخلوق میں سے کسی بندے پہ پیار آ جاتا ہے، کسی بندے پہ پیار آ جاتا ہے تو پھر وہ رب کیا کرتا ہے؟ رب اس بندے کو کھلونے نہیں دیتا، رب اس بندے کو اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرنے کی یا سننے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. حضرات گرامی، خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ، اور یہ خوش بختی کی انتہا ہے کہ ہم سارے مل کے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں حضور علیہ السلام کے تذکرے کر رہے ہیں، تذکرے سن رہے ہیں. بڑے خوبصورت کلام آپ نے سنے، بڑے پیارے پیارے انداز میں آپ نے نعت خوانی کو سنا. دل مچل رہا تھا، وہ یادیں تازہ ہو رہی تھیں. اللہ اکبر. حضرات گرامی، دل کیا تھا، گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ مالک سب کو بار بار آج کی اس محفل کے توسل سے گنبد حضرہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. کیونکہ علامہ بدر الدین عینی جیسی عظیم شخصیت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. فرماتے ہیں میرا ایک تجربہ یہ ہے، اور یہ اسی بات کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، اور ان کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے. اسی بات کو کہتے ہیں کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ میلاد پاک کی محفل میں اگر رب کی رضا کے لیے بیٹھا جائے تو جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. اور یقیناً ہم بے لوث بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. تو جب بے لوث اس کی رضا کے لیے اس کے محبوب کا ذکر خیر سننا یا سنانا مقصود ہوتا ہے، پھر محفل میں بیٹھ کے دعا مانگی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ رد کر دے؟
اللہ اکبر. ارے رب بڑا کریم ہے بابا, غور کرو, رب ہے ہی بڑا کریم. وہ تو ہندوؤں کو بھی عطا کر رہا ہے, غیر مسلم کو بھی عطا کر رہا ہے, اور اگر مسلمان بھی ہو اور اس کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہو اور اس کے نبی کی آمد کی خوشی میں میلاد کا جلسہ منا کے بیٹھا ہو تو وہاں پر وہ مانگے تو عطا نہیں کرے گا. اللہ اکبر. حضرات گرامی, میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے رب کائنات نے جو اپنے پیارے محبوب کی نعت پڑھی ہے, ان نعتوں میں سے ایک نعت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے. اب نعت کا جو انداز ہے, کہتے ہیں کہ ابھی دیکھیں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا تھا. ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے لکھنے والے پہ کہ اس نے, لکھنے والے نے الفاظ کا چناؤ کیسے کیا. ہم کہتے ہیں یار چپ کر جو, اعلیٰ حضرت کا کلام آ گیا, کیا خیال ہے. بڑے بڑے لوگوں کے کلام پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب اعلیٰ حضرت کا کلام آتا ہے تو کیا خیال ہے, دل میں وہ سکون نہیں آ جاتا, ایک طبیعت مچل جاتی ہے. کیوں بولا؟ ایک عاشق رسول کی زبان سے نکلا ہے, اس کے قلم کے نیچے سے آئی ہے یہ بات. اور جب اللہ اکبر, توجہ, اور جب کلام ہو رب کا, کلام ہو رب کا, اور رب اپنے محبوب کی نعت لکھ رہا ہو اور اس نعت کو پھر دنیا کے سامنے سر عام پیش بھی کر دے, ان لفظوں کا حسن کیسا ہوگا جن کا چناؤ رب نے کیا ہے, جن کا چناؤ رب نے کیا ہے. آئیے الفاظ کیا ہیں؟ النبی اولا. النبی ایسے نہیں مل کے پڑھیں گے, یہ تو رب کا قرآن ہے, یہ تو رب کا قرآن ہے. نعت ہے نا, نعت ہے, یہ وہ نعت ہے جو رب پڑھ رہا ہے, یہ وہ نعت ہے جو رب پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. کیسے مقدروں والے لوگ ہیں ہمارے مقدر. دیکھیں یار, دیکھیں اپنے مقدروں پہ ناز کریں. ہمیں وہ محبوب دیا گیا جو رب کا بھی محبوب ہے. کیا کسی نے کہا تھا ہم یار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ رب بھی اسی محبوب پر نعتیں اور اسی محبوب کی نعتیں بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نعتیں بڑی ہیں, میں نے صرف ایک نعت کے ٹکڑے کا چناؤ کیا ہے آج کی نشست کے لیے. دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو حضور کی محبت میں ڈوب کے سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے. ورنہ قرآن پاک کو تو پڑھنے والے بڑے نظر آئیں گے, بڑے دلائل دینے والے نظر آئیں گے, آپ کو بڑے لوگ ملیں گے. خود قرآن پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو دل بہی کثیر و یہدی بہی کثیرا, بڑے لوگ ملیں گے جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور ہدایت پا جاتے ہیں. بڑے ایسے ملیں گے جو اس کو پڑھتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے, گمراہ ہو جاتے ہیں. مالک کا رنگ دیکھیں, اس نے قرآن پاک کے اندر ہی واضح کر دیا کہ گمراہ کون ہوتے ہیں. ہدایت والوں کا تذکرہ نہیں کیا یہاں پر. دیکھیے آیت کو, گمراہوں کا ذکر کیا, فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. یا اللہ کون گمراہ ہوتا ہے قرآن پاک کو پڑھ کے؟ تیرا قرآن ہے, اسے پڑھ کے کون گمراہ ہوتے ہیں؟ فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اسے پڑھ کے گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں میرے نبی کی محبت نہیں ہوا کرتی, جن کے سینے میرے محبوب کی محبت سے خالی ہوتے ہیں. جب وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو وہ ہدایت نہیں پاتے, گمراہ ہو جاتے ہیں. تو جب سینوں میں کریم آقا علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے تو پھر قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے تو پھر گمراہی نہیں ہدایت کے منازل ملا کرتی ہیں. پھر ایسی ہدایت ملتی ہے کہ بندہ جہاں قدم رکھتا ہے وہاں بھی سبزے اگا کرتے ہیں, جدھر سے گزر جاتا ہے وہاں روشنیاں ہو جاتی ہیں, جہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی, یہ میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں, آؤ میلاد کی محفل میں بیٹھ کے قرآن پاک کو سیکھیں, کیونکہ یہ رواج ختم ہوتا جا رہے ہیں, یہ رواج ختم ہوتا جا رہے ہیں. اور ہم نے جھنڈیاں لگانا سیکھ لی ہیں. میں نے پچھلے سال بھی یہ فکرہ بولا تھا, سنیے کہ ہم نے جھنڈیاں لگانا سیکھ لی ہیں, ہم نے لائٹنگ کرنا سیکھ لی ہے,
ہم نے جلوس نکالنے سیکھ لیے ہیں، یہ سلیقے ہمیں آ گئے ہیں. اب اللہ کرے ہمیں یہ سلیقہ آ جائے کہ جھنڈیاں ایسے نہیں لگاتے، وضو کر کے لگایا کرتے ہیں. اللہ کرے ہمیں یہ سلیقہ آ جائے کہ جلوس میں جس شدت سے جاتے ہیں، جس ذوق و جذبے سے جاتے ہیں، اس سے زیادہ ذوق ہمیں نماز پنجگانہ کے لیے بھی چاہیے. مسئلہ سن لیں، علماء مسئلے کو بیان نہیں کرتے، مسئلہ سنیں. یہ جلوس میں جانا فرض نہیں ہے. میں جلوس کا قائل ہوں، وہ جلوس نکالتا ہوں، وہ جلوس میں جاتا ہوں، اور ہر سال بلکہ اپنے گاؤں میں جلوس کا آغاز کرنے والا ہی میں ہوں. 95 میں مجھے یاد ہے جس وقت میں بیرا شریف سے فارغ ہو کے آیا تو میں نے دوست احباب سے مشورے کیے، علامہ صاحب قبلہ مشورے کیے، ان سے باتیں کی، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی. تو میں نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو دعوت دی. ہر گھر کے اندر پورے گاؤں کو میں نے گھوم کے ہر دروازے کو دستک دے کے میں نے دعوت دی کہ ہمارا یہ پلان ہے، ہم 12 ربیع النور شریف کو اس طرح جلوس نکالنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ فکرے ان بابوں کے، انہوں نے یہ یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ صوفی اکبر دا منڈا 4 کلاساں پڑھ آیا تھے، کھلوندے ہی نہیں پیا کے دے، یہ کوئی نیا دین لے آیا ہے. مجھے وہ بھی وقت یاد ہے. لیکن آج کل ہمارا جو جلوس تھا اس میں اللہ کے فضل سے 3000 لوگ موجود تھے. ایک گاؤں کا جلوس تھا اور 3000 لوگ موجود تھے. اللہ کا یہ فضل ہے آج کہ وہ پودا جو اس وقت لگایا تھا، مالک نے اس کو اتنی زیادہ ہریالی عطا کی ہے، اتنا زیادہ وہ پھولا اور پھلا ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے اگلے دن جلوس میں بھی اپنے گاؤں کے اندر خطاب کرتے ہوئے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا تھا، بابا ہم نے جلوس میں آنا سیکھ لیا ہے، لیکن یہ بات پلے باندھ لو، جلوس میں آنا فرض نہیں ہے. 5 وقت کی نماز کے لیے جھکنا یہ فرض ہے. 5 وقت کی نماز کے لیے جھکنا یہ فرض ہے. مسجد میں جانا یہ ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا ضروری ہے. والدین کی خدمت ضروری ہے. اپنے بڑوں کا ادب ضروری ہے. پڑوسیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہنوں کے حقوق دینا ضروری ہے. نکاحوں کا تقدس ضروری ہے. نکاحوں کی پاکیزگی ضروری ہے. ہم میلاد کے جلسے میں تو جا رہے ہو، ہم جلوس میں تو جا رہے ہو، ہم جناب یہ سارے اچھے کام تو کر رہے ہو، لیکن ہماری نگاہوں میں تقدس نہ ہو، ہماری نگاہوں میں پاکیزگی نہ ہو، تو ہمارا یہ جانا کسی کام کا نہیں، ثواب کی بجائے عذاب بن جائے گا. یہ یاد رکھ لو. اللہ اکبر. اب تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اسے سمجھا جائے. میں نے بتایا نا ہم نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں، اس پر ہمارا عمل پختہ ہو گیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پکے نمازی بھی بن جائیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پکے نمازی بھی بن جائیں. اللہ اکبر. بارکہ میں یہ عرض کر رہا تھا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نعت آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا، سنیے نعت کرنا. اللہ نعت پڑھ رہا ہے اور نعت کے لفظ کیا ہیں؟ النبی اولا. اتنا یاد کر لیں، پہلے مل کے نہ بول لیں ذرا قرآن کو. النبیو النبیو ایسے نہیں، سینوں سے آواز نکلے. النبیو النبیو. رنگ دیکھیں اور اس کا حسن دیکھیں لفظوں کا. رب کیا فرما رہا ہے؟ النبیو، وہ نبی جس کے تم تذکرے کر رہے ہو، جس کی آمد کے چرچے کر رہے ہو، جس کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہو، جس کی آمد کی خوشی میں گھروں کو روشن کرتے ہو، جس کی آمد کی خوشی میں خرچے کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے اولا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ نبی عام سا نبی نہیں ہے. اولا، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، سارے رسولوں سے اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے وہ سب سے اونچا. اللہ اکبر. جس کے تلووں کا دامن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اللہ اکبر. اللہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ معنی لیا ہے اور یہاں سے لیا ہے، یہ معنی یہاں سے لیا ہے. النبیو، پہلا معنی کیا ہے؟ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ،
سب سے معنی یاد رکھنا ہے. پہلا معنی کیا ہے؟ سب سے. میں نے آخر میں سن لینا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. میں مقرر کم ہوں اور مدرس زیادہ ہوں. بہت سے شاگرد میرے بیٹھے ہیں یہاں پر، مجھے جانتے ہیں. میرے بچے گھر میں جا کے سبق یاد نہیں کرتے، کلاس میں یاد کر کے جایا کرتے ہیں. میں ان مدارس میں سے ہوں کہ جو اپنے بچوں کو سبق یاد کرا کے بھیجتے ہیں، اور میں اپنے مقتدیوں کو تقریر یاد کرواتا ہوں. اللہ اکبر. سنو ذرا، پہلا میں نے معنی بیان کیا، النبیو اولا. معنی کیا بیان کیا؟ اولا کا معنی بیان کیا میں نے، سب سے اعلیٰ. سب سے اعلیٰ. اللہ اکبر. آئیے دوسرا معنی لے لیں. دوسرا معنی، اور یہ عربی کا اعجاز ہے، رب نے وہ لفظ چنے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اور ہر معنی مزے کا. دوسرا معنی اس کا لیں ذرا. دوسرا معنی ہے اس کا قریب ترین. قریب، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور میں نے بڑی تحقیق کی ہے اس بار، اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتانے لگا ہوں. یہ جو اولا کا معنی قریب ترین ہے نا، یہ قریب ترین والا جو معنی ہے، یہ ادا کرنے کے لیے ہماری اردو زبان میں بھی کوئی لفظ نہیں ہے، اور ہمارے پاس پنجابی میں بھی کوئی لفظ نہیں ہے، ورنہ میں وہ بیان کر دیتا. یہ مجبوراً لفظ بولتے ہیں ہم، قریب ترین. یہ مجبوراً بول رہے ہیں، حالانکہ جتنا قریب ہے، وہ جو قرب والی شدت ہے نا، وہ اردو میں بھی بیان نہیں ہو سکتی، پنجابی میں بھی نہیں ہو سکتی. ہے ہی نہیں، ہماری مجبوری ہے. قریب ترین، یہ مجبوراً یاد رکھیں گے ہم. دوسرا معنی کیا بولا؟ قریب ترین. اب رب کا انداز کیا ہے؟ النبی اولا. النبیو. اے لوگوں، جس نبی کا تم جشن منا رہے ہو، جس نبی کے تم تذکرے کر رہے ہو، اسے دور نہ سمجھنا، یہ قریب ترین ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ مولوی کی بات ماننی ہے یا اللہ کی؟ اللہ کی بات ماننی ہے نا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قریب ترین. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قریب ترین. اچھا چلیے اللہ سے یہ پوچھ لیتے ہیں، یا اللہ کس کے قریب ہے؟ کچھ لوگوں کو ٹینشن بھی نہ ہو جائے نا، کس کے قریب ہے؟ تو اللہ نے خود بیان فرما دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ النبی اولا بالمؤمنین، ایمان والوں کے قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ پابندی لگا دیا، فرمایا ہاں سنو، اگر کوئی کہے نا ایسے نہ بول، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اسی وقت سمجھ جانا ہے کہ اگر یہ نبی کو قریب سمجھتا ہوتا تو مومن ہوتا. مومن ہوتا. چونکہ یہ قریب نہیں سمجھ رہا، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، اور اسی قریب سمجھنے کا نام بھی ایمان ہے. یہ یاد رکھ لیں، اتنا قریب سمجھنے کا نام بھی کیا ہے؟ اب قریب ہو جی یا رسول اللہ تو دور کے لیے نہیں ہوتا نا، قریب کے لیے ہوتے ہیں. آپ یا رسول اللہ پڑھتے ہو، میں نے کہا بول، اور وہ جو نہاوند میں جنگ ہو رہی تھی، اور جس لشکر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا ایران کے اندر، توجہ چاہتا ہوں، جس لشکر کو بھیجا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے اندر اپنے دور حکومت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. وہ مشہور بات جو آدھی بیان کی جاتی ہے شروع سے آج تک، آئیے سنیے اس کو. وہ جب خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں مسجد نبی شریف میں منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں. اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبے کے دوران کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، یا ساریتا للجبل. اے ساریہ، جبل کی، پہاڑ کی طرف دیکھنا ذرا، پہاڑ کی طرف دیکھ.
وہ بعد کی بات ہے، جب سارے آ گئے، اکٹھے ہو گئے، وہ جنگ جیت کے آ گئے، ادھر جب مدینہ پاک میں پہنچے تو حضرت ساریہ نے لوگوں کو کہا کہ مدینہ والوں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، میں وہاں پر میدان کارزار میں تھا اور جمعہ کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میرے کانوں میں 3 بار آئی اور میں نے تینوں بار پہاڑ کی طرف دیکھا، واقعی دشمن پہاڑی کی طرف، اور ادھر مدینہ والے کہنے لگے اچھا اب بات سمجھ آئی ہے، ہمیں بھی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران آپ گفتگو کوئی اور کر رہے تھے، اچانک آپ نے اپنی گفتگو کو روک کے کھڑے ہو گئے تھے اور 3 بار آپ نے بولا تھا یا ساریہ علی جبل۔ اللہ اکبر، قطع نظر اس کے اس میں تعریف کس کی ہو رہی ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں اس طرف نہیں جا رہا، قبلہ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت ساریہ فرماتے ہیں جس وقت میرے کانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی تھی تو میری زبان سے جو فکریں نکلے تھے ان فکروں کو میرے سارے لشکر نے کاپی کیا تھا، ہم سب نے مل کے جو فکریں بولے تھے ایران کی سرزمین میں کھڑے ہو کے وہ فکریں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فکریں کیا تھے؟ وہ فکریں یہ تھے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننا فی بحر غم مغرق حجتی سہیلنا اشکالنا۔ اب بتاؤ، یا رسول اللہ کا لفظ اگر قریب کے لیے خاص تھا تو ان اصحابہ پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے جو شام میں کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں؟ ان اصحابہ پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے جو شام ادھر ایران میں کھڑے ہو کے وہاں پر میدان کارزار سے پکار رہے ہیں؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ سرکار دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ وصال نبوی ہو چکا ہے؟ وہ صحابہ نواقب تھے اس بات سے؟ نہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو صاحب قرآن کے پاس بیٹھ کے پڑھا تھا اور انہیں پتا تھا النبیو، انہیں پتا تھا النبیو، اللہ کو بھی پتا ہے کہ ایمان والے انہیں قیامت تک آتے رہنا ہے۔ قرآن پاک کوئی 4 دن کے لیے تو نازل نہیں ہوا نا کہ صرف اہل مکہ کے لیے نازل ہو یا اہل مدینہ کے لیے نازل ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے نا، سب کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک الگ بات ہے کہ ہدایت اس میں پرہیزگاروں کے لیے، ایک الگ بات ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے صرف ہدایت ہے، ہدایت لینے کے لیے پرہیزگاری ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں جیسے یہ پابندی لگائی آپ نے کہ اگر قریب والا مزہ لینا چاہتے ہو نا پھر ایمان کی دولت لانا پڑے گی، پھر ایمان کی دولت لانا پڑے گی۔ یہ دوسرا معنی میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ کتنے معنی ہو گئے جی؟ چلیں ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ نبی اولا، پہلا معنی کیا تھا؟ افضل ترین، سب سے اعلیٰ، سب سے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ قریب ترین۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ قریب ترین۔ اب کتنا قریب، پہلے اس کو سمجھ نہ لیں۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ قریب ترین کا معنی نہیں ہو سکتا نہ اردو میں اور نہ پنجابی میں۔ یہ اس لفظ اولا کا ہم اگر یہ معنی لینا چاہیں تو ہمارے پاس لفظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو ذرا سمجھ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ کتنا قریب، کتنا قریب۔ دیکھیں نا، یہ حضرت صاحب نبی صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، قبلہ خالد صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ میرے قریب ہیں نا۔ آپ یہ دوست جو پیچھے بیٹھے ہیں یہ بھی میرے قریب بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ لالا موسیٰ میں کہیں اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو وہ بھی میرے قریب ہے۔ لالا موسیٰ میں ہے، کوئی انگلینڈ والا مجھے پوچھے کہ ہاں بھائی کدھر ہو، کدھر ہوتا ہے؟ کہ میرے قریب ہی ہوتا ہے، لالا موسیٰ میں ہوتا ہے۔ کوئی گجرات میں، میں کہوں گا میرے قریب ہی ہوتا ہے، گجرات میں ہوتا ہے۔ بھئی قریب کے معنی بدلتے جا رہے ہیں نا۔ کتنا قریب، کوئی بات سمجھ میں تو آئے نا، کتنا قریب۔ یہ گجرات والا قریب ہے، لالا موسیٰ والا قریب ہے، جہلم والا قریب ہے، پنڈی والا قریب ہے، پاکستان کی سرزمین میں کسی حصے یا کسی کونے والا قریب ہے۔ کون سے قریب کی بات ہو رہی ہے؟ آئیے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ نے مسئلے کو آسان کر دیا اور اللہ نے فرمایا من انفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے قریب ہے، اور کتنا؟ من انفسہم۔ کتنا قریب ہے؟ من انفسہم۔ ایمان والوں کی جانیں ایمان والوں کے اتنا قریب نہیں جتنا میرا نبی قریب ہے۔
ایمان والوں کی جانیں ایمان والوں کے اتنا قریب نہیں جتنا میرا نبی قریب ہے. اللہ اکبر. قریب کی بات سمجھ آئی ہے؟ غور کریں غور کریں. اللہ نے جب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنا تعارف کرایا نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ نے فرمایا تھا سنو میرے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں پر ہوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں تعارف کرا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. میں تمہاری شاہ راگ سے بھی قریب ہوں. میں تمہاری شاہ راگ سے بھی قریب ہوں. یہ تعارف رب نے کروایا یہاں پر. شاہ راگ سے بھی قریب ہوں. جب اپنے نبی کی قربت والی بات آئی تو رب نے کیا فرمایا کہ نہیں نہیں میں تو شاہ راگ سے قریب ہوں لیکن میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کے تمہارے قریب ہے. میرا نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کے تمہارے قریب ہے. اب بتائیں مجھے جب کسی پر کوئی مشکل آ جائے توجہ جب کسی پر کوئی مشکل آ جائے کسی کو پریشانی گھیر لے تو کیا خیال ہے اسے فکر شاہ راگ کی ہوتی ہے یا جان کی؟ اسے فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ جان کی فکر ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتا ہے جانوں سے بھی زیادہ قریب. اللہ کیا فرماتا ہے؟ جانوں سے بھی زیادہ قریب. جان سے بھی زیادہ قریب. اللہ اکبر. حضرات گرامی دو معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آئیے تیسرے معنی کی طرف چلتے ہیں تاکہ اپنے موضوع کو بھی ہم کلیئر کرتے چلے جائیں. اب اس کا تیسرا معنی دیکھیے کیا ہے. النبیو اولا. مل کے بولیے ذرا معنی تیسرا بیان کروں میں. النبیو اولا. تیسرا معنی بیان کرنے لگا ہوں. اب تیسرا معنی یہ ہے کہ میرا نبی جیسے میرا نبی ہے توجہ جیسے میرا نبی ہے ایسے تمہارے لیے کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. ایسے تمہارے لیے کوئی اور نہیں. سمجھے؟ ابھی معنی کو نہیں سمجھے. میں معنی سمجھانا چاہتا ہوں اور سمجھانا آتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. سنیے میں پھر کوشش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں خالد صاحب قبلہ کہ بھائی جان آپ کو کہہ رہے ہیں یہ بات مان لیں تو کہتے ہیں نہیں مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے میں نے ان کی بات مانی ہے ان کی نسبت وہ مجھے زیادہ قریب ہے. اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے. توجہ یہ کہتے ہیں یہ مجھے بڑے پیارے ہیں بڑا پیار ہے ان کا میرے ساتھ لیکن جتنا ان کے ساتھ ہے نا وہ ان کے ساتھ بھی نہیں. میں ان کی نہیں ٹال سکتا. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. میں ان کی نہیں ٹال سکتا. مجھے وہ زیادہ قریب ہیں. اللہ اکبر. مجھے جہاں وہ ہے وہاں اور کوئی نہیں. کہہ دیتے ہیں نا جہاں وہ ہے نا مجھے وہاں اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ بھی یہی معنی بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں جہاں میرا نبی ہے وہاں اور کوئی نہیں. جہاں میرا نبی ہے وہاں اور کوئی نہیں. جہاں میرا نبی ہے وہاں اور کوئی نہیں. اور جہاں میرا نبی ہے وہاں کسی اور کو لے کے آؤ گے ایمان ختم ہو جائے گا. ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اسی منطق کو سمجھانے کے لیے اسی فلسفے کو سمجھانے کے لیے میرے کریم آقا منبر شریف پہ بیٹھے تھے گفتگو فرما رہے تھے. اللہ اکبر. تو آپ کھڑے ہو گئے اور گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لفظوں کا حسن دیکھیں ذرا غور کریں. مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے. خود اللہ کے پیارے محبوب مسئلہ سمجھا رہے ہیں اور مسئلہ کیسے خوبصورت انداز میں سمجھایا. فرمایا لا یؤمن احدکم. اور تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا. ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا. حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. کہ جب تک وہ مجھے اپنے
والدین سے بڑھ کے عزیز نہیں سمجھے گا، جب تک مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کے عزیز نہیں سمجھے گا، والناس اجمعین، جب تک کل کائنات کے لوگوں سے بڑھ کے مجھے عزیز نہیں سمجھے گا، اس وقت تک وہ مومن ہو سکتا، اس وقت تک وہ مومن ہو سکتا۔ یہ کہتا ہے نہیں، میں نے تو اپنی برات پہ جناب وہ کنجر نچانی ہیں، میرے یار کہتے ہیں، کیا خیال ہے، میرے دوست کہتے ہیں، میں نے تو کنجر نچانے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں، میں نے ان دوستوں کی بات نہیں ٹال سکتا۔ ایک طرف کیا کہتا ہے، مجھے اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، اگر تجھے میرے محبوب سے پیار ہے تو پھر سن، النبی اولا، جہاں وہ ہے وہاں کوئی اور آ سکتا نہیں ہے۔ لہذا دوستوں کی نہیں، کس کی مانی جائے گی؟ اللہ کے نبی کی بات کو مانا جائے گا۔ وہاں پر جہاں اللہ کا نبی ہے وہاں کوئی اور ہے، وہاں کوئی اور ہے۔ جب بھی کوئی بات آئے گی، کسی کی بھی بات آئے گی، اس کو موازنہ کہاں کیا جائے گا کہ یہاں اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کی ذات کو ترجیح دی جائے گی، پریفرنس دی جائے گی۔ جب ہماری پریائرٹی کے اندر، ہماری ترجیحات کے اندر اور ہماری پریفرنس کے اندر اللہ کے نبی کی ذات آ جائے گی تو یقین جانے اس دن ہمارا معاملہ یہ ہوگا، ہم چلیں گے فرش کے اوپر، عرش والا ناز کرے گا۔ میں بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم چلیں گے اس دن فرش کے اوپر، لیکن عرش والا ناز کرے گا، فرشتوں کو فخر سے بتائے گا، دیکھو زمین پہ وہ نفوس قدسیہ جا رہے ہیں جو میرے محبوب کی باتوں کو پریفر کرتے ہیں، جو میرے آج ہم نے اپنی باتوں کو پریفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے زوال کی نشانی ہے، یہ ہمارے زوال کی علامت ہے۔ کہتے کیا ہیں، اتنے جلوس ہوتے ہیں، اتنے جلسے ہوتے ہیں، اتنے علماء کو بلاتے ہیں، اثر پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا۔ ارے بابا اثر کب ہوگا؟ اثر کے لیے ضروری ہے اپنی ذات کو ترجیح دینا چھوڑ، اپنی ذات کو ترجیح دینا چھوڑ اور اس کی ذات کو ترجیح دے، پھر مالک تیرے اوپر کرم کر دے گا۔ اقبال نے اسی فلسفے کو کھولتے ہوئے کیا کہا تھا، میں تھا بھی کہاں، میں ہوں بھی کہاں، میری ہستی ہے ایک وہم و گماں، جب آئے یقین اٹھ جائے گماں، بس تو ہی رہے اور میں نہ رہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں جب کہ میں ختم ہوگی نا، میں نہیں سمجھے، میں صبح اٹھے تو میں، دوپہر کو بھی میں، شام کو بھی میں، میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، میں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہاں گیا جس کا کلمہ پڑھا تھا، جس کا کلمہ پڑھا تھا، اور جس کے صدقے تجھے عزتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ تجھے تو جانتا کوئی نہیں تھا، تجھے تو پہچانتا کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تیرا تو نام و نشان بھی نہیں ہونا تھا۔ اللہ اللہ اکبر، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے آقا کی آمد کی برکت سے آج ہمارے اوپر یہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ذرا غور تو کریں نا، اگر سرکار کا یہ آمد کا سلسلہ نہ ہوتا تو پھر یہ معاملات ہوتے، وہی سلسلہ چل رہا ہوتا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والا۔ لیکن میرے آقا آئے، آکے ارشاد فرمایا لوگوں ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ کیسے سمجھایا؟ سمجھانے کا انداز دیکھیے، سمجھایا کیسے؟ ایک جنگ سے واپسی پر راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور جنگ فتح کر کے آ رہے ہیں، جنگ میں فتح ملی ہے، اصحابہ کرام ساتھ ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی نظر قیدیوں پر پڑی۔ کس پر؟ قیدیوں پر نظر پڑی۔ جب قیدیوں پر نظر پڑی تو قیدیوں میں ایک بچی تھی، ظاہر قیدی بن کے آئی تھی، مسلمان تھوڑی تھی کون بلا؟ حاتم تائی کی بیٹی تھی، حاتم تائی کی بیٹی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام کی جب نگاہ اٹھتی ہے، اس بچی کو دیکھا تو اس کا سر ننگا تھا،
اس کے سر کا دوپٹہ چھین لیا گیا تھا. بیٹی تھی نا, حاتم تائی کی تھی, دوپٹہ چھین لیا گیا تھا. میرے لجپال آقا نے اپنی وہ کالی کملی والی چادر اٹھائی, اللہ اکبر, کس کو دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فرمایا جاؤ اس بچی کے سر پہ دو, اس بچی کے سر پہ دو. توجہ چاہتا ہوں, توجہ. اللہ کرے آج یہ تقاریر, اس طرح کی تقاریر ہوں, ان کی ضرورت ہے, ان کی ضرورت ہے. توجہ چاہتا ہوں. کیا کیا؟ بچی کے سر پہ چادر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چادر تو دیا ہے, لیکن عرض کرتے ہیں حضور یہ ہے کافر کی بچی, یہ کافرہ ہے. آپ نے فرمایا بے شک یہ کافر کی بیٹی ہے, لیکن بیٹی تو ہے نا, بیٹی تو ہے نا. اللہ اکبر. آپ نے اس بچی کو بلایا, بلا کے فرمایا میں تجھے 2 آفرز کرتا ہوں. ایک یہ, اگر تجھے یہ پسند ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا باپ بن جائے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تیری ماں بن جائے, تو تم میرے پاس رہ لے, تم میرے پاس رہ لے. اگر تجھے یہ منظور نہ ہو تو پھر دوسری آفر یہ ہے کہ تجھے میں, تو بیٹی ہے نا, تجھے میں باعزت طریقے سے تیرے گھر پہنچوا دیتا ہوں. اس نے دوسری آفر کو ایکسپٹ کر لیا. عرض کرتے حضور میرے اوپر یہ شفقت فرمائے, میرے گھر پہنچا دے, مجھے میرے گھر پہنچا دے. کریم آقا علیہ السلام نے 10 اصحابہ کا انتظام کیا, 10 اصحابہ کی ڈیوٹی لگائی. 10 اصحابہ گھوڑے لیتے ہیں, ایک گھوڑے پہ اس بچی کو سوار کیا جاتا ہے. 10 اصحابہ حفاظت کے لیے ساتھ ہیں. فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ, میری اس بیٹی کو باعزت طریقے کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچا کے آؤ. کیا ہوا؟ 3 دن 3 راتیں گھوڑے دوڑتے رہے, سفر جاری رہا, سفر جاری رہا. کہیں نماز کا وقت آتا تو رکتے نماز پڑھ لیتے, کھانے کا وقت آتا تو کھانا کھاتے. سفر جاری رہا. 3 دن اور 3 راتیں سفر کرنے کے بعد جب یہ حاتم تائی کے گھر میں پہنچتے ہیں تو بچی کیا کرتی ہے؟ گھوڑے کی لگام بچی کے ہاتھ میں ہے. وہ بچی اتر کے اپنے دروازے کو دستک دیتی ہے تو اندر سے اس کا بھائی نکلتا ہے. بھائی کا نام کیا ہے؟ عدی, عدی بن حاتم. یہ عدی عام سا نام نہیں تھا, ہم نے تو ایسے سن لیا نا, یہ عام سا نام نہیں تھا. عدی وہ نام تھا جس کو سن کے اس دور کے بہادر لوگ بھی کانپا کرتے تھے. جرأت والا تھا, بڑا لڑاکو اور جھگڑالو تھا, بڑی عجیب طبیعت رکھتا تھا. اس کے نام کا ایک شعرا تھا. عدی بن حاتم باہر نکلا, اس نے ایک نظر بہن کو دیکھا, ایک نظر 10 گھوڑا سواروں کو دیکھا, اور دیکھ کے اس کی آنکھوں میں خون اترا. کہنے لگا بہن بتا تو کہاں تھی, تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا, اور یہ کون ہے, میں ابھی نپٹتا ہوں, تو بتا تو صحیح, پہلے تو بول. اللہ اکبر. تو اس بچی کے لفظ کیا تھے؟ کہنے لگی بھائی ٹھہر جا, حوصلہ رکھ, میں اللہ کے نبی کے پاس تھی, نبی کے پاس تھی. اور اگلا جو فکرہ اس نے بولا وہ سنہری حروف میں لکھنے والا ہے, اور تاریخ نے اس کو آج بھی بڑے پیارے لفظوں سے لکھا ہوا ہے. وہ کیا فکرہ تھا؟ وہ بچی کا فکرہ تھا. اللہ اکبر کے کیا انقلاب تھا اس فکرے میں, کیا تھا سنیے. وہ کہنے لگی عدی اے میرے بھائی غور سے سن, جس طرح میری حفاظت مسلمانوں کے نبی نے کی ہے, اللہ اکبر, میرا سگا باپ بھی ہوتا تو اس طرح حفاظت نہ کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت. حضرات گرامی سنیے, اب وہ کہتا ہے اچھا وہ تو بات ہو گئی, ان کی بات بتا جو تیرے ساتھ ہیں. اب وہ کہنے لگی 3 دن ہو گئے ہیں,
3 راتیں ہو گئی ہیں سفر کرتے کرتے. جب نمازوں کا وقت آتا تھا یہ ایک طرف گھوڑے کھڑے کرتے تھے, نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے, میں بیٹھی رہتی تھی. اور جب کھانے کا وقت آتا تھا یہ میرے سامنے کھانا رکھ دیتے تھے. میری بھی نگاہیں جھکی ہوتی تھی, ان کی بھی نگاہیں جھکی ہوتی تھی. کہنے لگی میرا گمان یہ ہے, میں نے تو ان کے چہرے نہیں دیکھے, میرا یقین کہتا ہے ان میں سے بھی کسی نے میرا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا. ان میں سے بھی کسی نے میرا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. اب عدی کا رنگ بدلا, اب عدی کے اندر وہ تغیر آیا. اللہ اکبر. عدی کی تقدیر بدلنا شروع ہو گئی, کانپنے لگا یہ بات سن کے بہن کی. اب بہن کو کہتے ہیں اگر اس قدر تقدس والے لوگ ہیں, اس قدر پاکیزہ ذہنوں کے یہ لوگ ہیں, اگر اس قدر ان کی نگاہیں پاک ہیں تو تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا ابھی تک؟ کہنے لگا تو بڑی عقل مند ہے میری بہن, میں جانتا ہوں تجھے, پھر تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ بہن نے پھر ایک فکرہ بولا, کہنے لگی میں تو وہ آفر بھی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہتی تھی جو مجھے کہا گیا تھا کہ محمد تیرا باپ بن جائے, عائشہ تیری ماں بن جائے. میں تو تیرے لیے آ گئی, میں نہیں چاہتی تھی کہ میں جنت میں چلی جاؤں, میرا بھائی جہنم میں چلا جائے. میں تو تجھے لینے آئی ہوں, اے بھائی میرے ساتھ چل, اب مل کے جا کے اللہ کے نبی کے پاس کلمہ پڑھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. حضرات گرامی سنیے, جب یہ تقدس آئے گا نا نگاہوں میں, پھر ہمارا اسلام ہمارے اوپر اثر انداز ہوگا. پھر ہمارے دن بھی بدلیں گے, راتیں بھی بدلیں گی, پھر ہماری روزیوں میں برکت آ جائے گی, پھر ہمارے رزق میں برکت آ جائے گی. آج معاملہ یہی بنا ہے, نگاہوں میں تقدس ختم ہو گیا, چھوٹے سے لے کر بوڑھے تک کا حال الا ماشاءاللہ. میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ایک ایسی چیز ہمیں دے دی گئی, ہماری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا گیا. ہماری نگاہیں ہر وقت اس قدر بدکاری میں مصروف ہو گئی کہ جو ہی کھولا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ عیب ایسی ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی بے حیائی کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں اور فحش مناظر سامنے آ جاتے ہیں. خدارا ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے لیا ہے اسی کے لیے استعمال کیا جائے, اس کے دوسرے مقاصد کے لیے اس کو نہ کھولا جائے, اس کو نہ کھولا جائے. اللہ اکبر. حضرات گرامی, ہمیں اس طرح ہماری ایمان کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج جب ہماری نگاہوں میں تقدس آئے گا, ہماری نگاہیں پاک ہو جائیں گی. میں کہتا ہوں دیکھو وہ ایک کافر کی بچی تھی, اس کے لیے صحابہ کی نگاہیں پاک رہیں. یہ تو مسلمانوں کی بچیاں ہیں جو میرے معاشرے میں پھر رہی ہیں. یہ چوکوں میں کھڑے ہونا کالیوں کے پاس یہ جو نوجوان کا وطیرہ بن چکا ہے, یہ مسلمانوں کی بچیوں کو دیکھتا ہے, یہ مسلمانوں کی بچیوں پہ آوازیں کستا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں. وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کے نبی کی ذات کو پریارٹی نہیں دی, ترجیح نہیں دی. اگر اس نے اللہ کے نبی کی ذات کو ترجیح دی ہوتی تو پھر یہ کہتا نہ میرے نبی کا حکم اور ہے, یہ معاملہ اور ہے. میں معنی کیا بیان کر رہا تھا؟ نبیو اولا, النبیو اولا. تیسرا معنی یہ ہے کہ جہاں پر میں اپنے نبی کو سمجھتا ہوں وہاں کسی کو نہیں مانتا, وہاں میں کسی اور کو نہیں مانتا. اللہ اکبر. کیا مانتا ہوں, کیا مانتا ہوں؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں ایسے مان کہ جب نبی کی بات آئے تو جھولی پھیلا کے کہہ دے کہ واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں ہے, مانگنے والا تیرا, آسماں ہاں زمین ہاں زمانہ مہماں, صاحب خانہ لقب ہے کس کا, تیرا تیرا. ایسے مان کہ میں تو مالک ہی کہوں گا. ماننے کا انداز دیا ہے, پر میں کیسے ماننا ان کو؟ انہیں جانا, انہیں مانا. واہ واہ, بابے نے کیا سبق دیا تھا یار. اللہ بابا جی کی قبر پہ بھی رحمتوں کا نزول فرمائے. اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا سبق بابا جی نے رٹا کے رکھ دیا. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیرت سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. فرمایا ایسے ایسے
ایسے کر، ایسے مان. جب اس طرح مانے گا تیرا ماننا تجھے درجہ ایمان پہ لے جائے گا، اور تیرا ماننا تجھے رب کا قرب عطا کر دے گا، تیرا ماننا تجھے رب کے قریب لے جائے گا. پھر ہاتھ تیرے اٹھیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ تیرے اٹھیں گے بعد میں، قبولیت پہلے ہو جایا کرے گی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اتنے عرصے سے روزے رکھ رہا ہوں، میں روز سورہ یاسین پڑھتا ہوں. میں نے کہا نہ نمازوں کا انکار ہے، نہ سورہ یاسین کا انکار ہے، نہ تسبیحات کا انکار ہے. انکار صرف اس بات کا ہے کہ تو نے اللہ کے نبی کو وہاں مانا ہی نہیں جہاں ماننا تھا. تو نے انہیں اپنی طرح مان لیا. تو کہتے ہیں میری طرح چلتے تھے، میری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، میری طرح سوتے جاگتے تھے. فرمایا نا میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا. فرمایا اس طرح مان، اس طرح مان. اللہ اکبر. اور جب ماننے پر کوئی آ جائے نا، جب ماننے پر آ جائے پھر اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، رشتہ دار کچھ ایسے ہوتے ہیں، ہر برادری میں چلتا ہے، آپ کے بھی ایسا ہوگا، آپ مانیں گے اس بات کو. ایسے ہوتے ہیں رشتہ دار کہ اگر انہیں ان کے عقائد اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ جہاں کہیں خوشی غمی میں نظر آ جائے نا، یقین جانے دوڑ کے جا کے ان کو ملنے کو دل کرتا ہے، یار یہ بڑے اچھے عقیدے کا مالک ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں، نمازیں پکے پڑھتے ہیں اور لباس بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا نا تو یقین جانے اس کے ساتھ سلام لینے کو بھی دل نہیں کرتا. ایسا ہے آپ کے ساتھ بھی؟ ہے ایسا؟ میرے ساتھ بھی ایسا ہے. سنیے ذرا، سنیے میں ایک آخری بات بتا کے اپنی بات کو کلوز کر دوں گا. میرا خیال یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ وقت بڑی تیزی سے بھاگ جاتا ہے جب میں بیٹھتا ہوں، یہ مجھے پرانا پتہ ہے. ابھی بھی ایسا ہی ہوا ہے. دیکھیں 10:05 ہو چکے ہیں. آخری بات پیش کرتا ہوں. میرا ایک ایسا رشتہ دار کہ بلا عقیدہ اس کا اچھا نہیں تھا. عقیدہ اس کا اچھا کس کے بارے میں؟ بات یاد رکھیں، عقیدے کی بات آئے تو بس اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے. یہ معیار ہے، بس یہ کسوٹی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں رہتا. سنیے ذرا، میرے سیدی مرشدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس زبان پہ یا رسول اللہ جاری ہو جاتا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا. آپ فرمایا کرتے تھے جب یہ سبق کسی کو یاد ہو جائے نا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، فرمایا وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ مشرک نہیں ہوگا، وہ بدعتی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو حضرات گرامی، میں بتا رہا تھا میرا ایک ایسا رشتہ دار، برادری کا ایک ایسا بندہ، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں تھا، اوپر سے کام کاج کے سلسلے میں وہ چلا گیا سعودی عرب میں. بات کو سمجھے، اسے کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. پنجابی میں کہتے ہیں اگے سر کہانی تے اتو پہ گیا پانی. کی خیال ہے؟ پہلی عقائد خراب تھے اور اوپر سے جناب سعودی عرب کام کاج کے لیے چلا گیا. پھر ہوا یہ رہتی کسر بھی وہاں جا کے نکلنا شروع ہو گئی، لیکن وہاں جا کے معاملہ کچھ اور ہوا. اس کے ساتھ گھبرانا شروع ہو گیا، آئے دن گھبراتا ہے، بار بار دل یہ کر رہے ہیں. اب پاسپورٹ کمپنی نے لے لیا ہے، ساری چیزیں کمپنی کے پاس، ڈاکومنٹ کمپنی کے پاس ہیں، واپس تو آ نہیں سکتا. دن رات اچھلتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، کہاں مشکل ہے، ویلیاں کھا نہیں لیا ہوئے بندہ تو باہر جا کے کرنی اوکھی ہو جاتی ہے نا. اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ جناب بڑی مشکل میں تھا. کرتے کرتے 4 ماہ گزر گئے. 4 ماہ کے بعد نا ایک دن کام سے آتا ہے تو سارے معاملے اسی دن ختم ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ بیوی کی کال آ جاتی ہے. بیوی کہتی ہے کہ تیرا اکلوتا بیٹا 4 دن سے ہاسپٹل میں ہے، میں نے تجھے ڈرتے ہوئے بتایا نہیں، پہلی تو پریشان ہے تو تیرا کیا بنے گا؟ نہیں بتایا. اب جب مجھ سے بات سنبھالی نہیں گئی نا تو تجھے بتا دیا ڈاکٹر اچھی باتیں نہیں بتا رہے، ڈاکٹر اچھی باتیں نہیں بتا رہے. اب یہ سننا تھا. اب جو باپ ہیں وہ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں گے. اکلوتا بیٹا بھی ہو، بندہ پردیس میں بیٹھا ہو، کر بھی کچھ نہ سکتا ہو، آنے والے حالات بھی نہ بن رہے ہوں، کر بھی کچھ نہ سکتا ہو، اختیار میں بھی کچھ نہ ہو، تو رونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اب یہ ساری بات وہ بندہ مجھے چند دن پہلے بتانے کے لیے، جب میں عمرہ کر کے واپس آیا تو ملنے آیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ میرے گھر میں آیا ہے. میں گھر میں آ گیا تھا نا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھے ہو؟
मुझे कहता है कारी साहब आप ना मुझे सही देख नहीं रहे, मुझे देखें गौर से। तो यकीन जाने मिलाद की महफिल में बैठा हूं, जब उसके कहने पे मैंने उसे देखा ना, तो वो जो पहले नौसत नजर आती थी उसके चेहरे से आज नजर नहीं आई। मैंने उसे गौर से देख के मुस्कुरा पड़ा। मैं कहने लगा आपको अंदाजा हो गया होगा कि पहले मेरा अकीदा ठीक नहीं था, अब मेरा अकीदा ठीक हो गया है। मैंने कहा कैसे ठीक हुआ है? कहता है मैं आपको बात बताता हूँ। फिर ये बात उसने बताई मुझे। कहता है कि फिर ये हुआ कि जब बेटे वाली कॉल आई, बीवी की कॉल आई कि बेटा बीमार हो गया। कहता है मैं परेशान होके सारे बंधन टूट गए, मैं बंद कमरे में रोया, खूब चीखा, रोया, कभी दरवाजे को ढूंढे, कभी किसी चीज को, कोई चीज उधर गिरा रहा हूं। कहता है इस कदर के बेबसी की कैफियत थी कि मेरे साथ वाले कमरे के दो नौजवान आ गए, उन्होंने आके मुझे पकड़ा, रोका। कहते वो दोनों हिंदू थे, वो दोनों हिंदू थे, केरला के रहने वाले इंडिया के दोनों हिंदू थे, दोनों आपस में चचा ताया के थे। तो उस कमरे में मेरे पड़ोसी थे, मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे, उनकी रिहाइश उधर थी। वो आगे, उन्होंने मुझे आके बड़ा खुरचना चाहा, क्यों रो रहा है, क्या हो गया तुझे, क्या मुसीबत वाक़या हो गई है। मैं ये तो बताना नहीं चाहता था कि मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ पर, 4 माह से मैं घबराया हुआ हूँ। लेकिन वो कहता है कि उन्होंने मुझे खुरच लिया, कहने लगे तुझे तो अभी 4 माह हुए हैं, हमें 3 साल हो गए यहाँ पर, तेरी मर्ज को हम अच्छी तरह समझते हैं, खुल के बात बता। कहता है जब उन्होंने बात को समझ लिया, मैंने सारी बात खोल के बयान कर दी, सारी बात बयान कर दी, तो वो दोनों हिंदू कहने लगे कि सुन, हम तुझे एक ऐसा नुस्खा बताएंगे, अगर उस नुस्खे पे तू अमल करके अपने रब से दुआ मांगेगा तो तेरा रब तेरी दुआ कबूल कर लेगा। आपने अगर तवज्जो की होती तो बड़ा मजा आता फिक्रे पे। कहते कारी साहब यकीन जाने मेरी शर्मिंदगी की हद हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, जमीन फटे और मैं घुस जाऊं जमीन में कि हिंदू होकर मुझे नुस्खा देना चाहते हैं मेरे रब से मांगने का। कहता लेकिन बेबसी की कैफियत थी ना। मैंने कहा अच्छा बताओ बात। तो उन दोनों ने बात बताना शुरू की। वो कहते हैं बात क्या है? कहते हैं बात यह है कि हम 3 साल पहले जब यहाँ आए, आने से पहले इंडिया के अंदर केरला में थे, तो हमारा एक ताया हिंदू जो है वो फोत हो गया। हमारा एक हिंदू ताया, सगा ताया उनका, दोनों आपस में कजन थे, तो उनका ताया फोत हो गया। वो कहते हैं हमारा ताया फोत हो गया। उस ताया की हिस्ट्री आपको बताना चाहते हैं। कहता क्या हिस्ट्री थी उसकी? अब वो हिंदू हिस्ट्री बता रहे हैं। कहते हैं हमारा ताया जहां कहीं मुसलमानों के मिलाद की महफिल होती ना, तो वो चला जाता, छुप के बैठ के सुनता रहता। फिर ये हुआ यहाँ तक कि उसकी इसी आदत में ही उसे मौत आ गई और मर गया। मरने के बाद कहते हैं हमने उसके लिए चिता जलाने के लिए लकड़ियां मंगवा ली। अल्लाह का शुक्र अदा करो यार, सारे मिलके हम उस मजहब के अंदर हैं जहां पर जलाया नहीं जाता, बल्कि वहां वो कहते हैं कि हम आम से हिंदू नहीं हैं, हम बड़े पैसे वाले हिंदू हैं। आम से हिंदू के लिए आम लकड़ियां और मट्टी का तेल होता है, हम पैसे वाले हिंदू हैं। हमारा वहां एक मकाम है, हमारे लिए संदल की लकड़ी और देसी घी लाया जाता है। मरने पर भी जात पात, कुर्बान ना जाओ इस्लाम पे। मर जाए कोई फुटपाथ पे, जिसे जानता कोई नहीं है, जिसे पहचानता कोई नहीं है मुसलमान, हुक्म ये है इसे भी नहलाया जाए, इसे भी गुस्ल दिया जाए, इसे भी सफेद कफन पहनाया जाए, इसे भी 4 बंदे प्रोटोकॉल के साथ लेके जाएं। और फिर फरमाया सारी जिंदगी ये इमाम के पीछे आया या नहीं आया, आज इमाम को कहा तू भी पीछे हो जाए, इसे आगे रख दो। ये इस्लाम प्रोटोकॉल देता है ना यार, गौर तो करो बात पे। वो हिंदू कहते हैं हमने चिता जलाने के लिए संदल की लकड़ियां जोड़ी, ऊपर ताया को लटाया, ऊपर हमने तेल देसी घी डाला। कहते हैं जब हमने देसी घी डाला, आग लगाई, आग जब लगी लकड़ियां भी सड़ गई, घी भी जल गया, लेकिन ताया भी सलामत है, ताए के कपड़े भी सलामत हैं। ताया भी सलामत है और ताए के। कहते हैं हमने दूसरी ट्राई की, दूसरी बार फिर लकड़ियां इकट्ठी की, फिर जलाया, फिर यही हुआ। तीसरी बार ट्राई की, फिर लकड़ियां जल गई, फिर घी जल गया,
پھر تایا سلامت ہے، تائی کے کپڑے سلامت ہیں. کہتے ہیں اتنی دیر میں ہماری تائی دوڑتی ہوئی آئی. اس نے کہا سنو میرے ساتھ وعدہ کرو، مجھے کچھ نہیں کہو گے، میں سچی بات تمہیں بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کہتے. وہ کہتی ہے کہ سنو تمہارا تایا جو ہے اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے میلاد کی محفل میں جایا کرتا تھا. اس نے ایک فکرہ رٹ لیا تھا، جب یہ رات کو لیٹا کرتا تھا اور یہ وہ فکرہ گنگنایا کرتا تھا، سن سن کے مجھے بھی یاد ہو چکا ہے. وہ فکرہ یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. وہ کہتے ہیں ہماری تائی کہتی ہے اسے 100 بار بھی جلا دو، میں دعوے سے کہتی ہوں اس کو آگ جلا نہیں سکتی، کیونکہ یہ والا فکرہ پڑا کرتا تھا، اس کے بیٹھتے یہ گنگنایا کرتا تھا. یہاں تک کہ دنیا سے جانے سے 3 دن پہلے تمہارے تایا نے مجھے بلایا، مجھے کہا میری گواہ بن جا. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھ لے، میرے اسلام کا اعلان نہ کرنا، میرے اسلام کا اعلان میرا رب کرے گا. تو میرے اسلام کا اعلان نہ کرنا، میرے اسلام کا اعلان میرا رب کرے گا. اللہ اکبر. غور نہیں کیا آپ نے اس بات پہ، یہ کیا ہے؟ یہ پریائٹی ہے کہ اس ہندو نے ہندو ہو کر جب نبیوں کے تاجدار کو وہاں مانا جہاں کسی کو نہیں مانتا تھا، وہ وہاں مانا، تو نتیجہ یہ نکلا رب نے اسے ایمان کی دولت عطا کر دی. ایمان کی دولت عطا کی تو رب نے یہ فضل کیا کہ وہاں دنیا کو دکھایا جو نبی کے غلام بن جاتے ہیں انہیں دنیا کی کیا آگ، جہنم کی بھی آگ نہیں کچھ بھی جلا سکتا. اللہ اکبر. وہ کیسے جلے جو غلام مدنی ہو، کیا کہنے. اللہ وقت کم ہے، سنیے میں آخری بات کو مکمل کر رہا ہوں. تو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میرا وہ رشتہ دار مجھے بتا رہا تھا، کہتے ہیں قاری صاحب ان ہندوؤں نے جب یہ بات بتائی تو میں نے دونوں کو بازوں سے پکڑ لیا. میں نے کہا سنو، جب اس قدر آپ نے قریب ہو کے یہ منظر دیکھا تھا ابھی بھی تلک لگاتے ہو اور تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، تجھے بھی سمجھ گئے ہیں، آپ مل کے نہ پڑھ لیں. کہتے ہیں ہم تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، فضا میں بلند کیا اور ہماری فضا میں آواز بلند ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. تو میں نے یہ تیسرا معنی آپ کے سامنے رکھا ہے، النبیو اولا. جہاں اس نے اللہ کے نبی کو مان لیا وہاں کسی اور کو اس نے مانا نہیں ہے. کہتا ہے قاری صاحب خدا کی قسم جس وقت ہم کلمہ پڑھ رہے تھے ہمارے ہاتھ فضا میں بلند تھے، دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پاسپورٹ تھا اور ایک ٹکٹ تھی. مجھے کہنے لگا اے نوجوان دیکھ کمپنی کے پاس کام نہیں ہے، اگر تو چھٹی جانا چاہے تو یہ 1 ماہ کی چھٹی تیری لگا دی گئی ہے، جا کمپنی کے خرچے پہ واپس چلا جا اور ہو کے آ جا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں اب وہ چھٹی 1 مہینے والی میں گزارنے آیا ہوں. میں نے سنا تھا آپ عمرے پہ گئے، میں نے کہا کہتے ہیں میں نے جب کلمہ پڑھا تھا نا، مجھے قسم اٹھا کے بتا رہا تھا، کہتے ہیں میں نے جب کلمہ پڑھا تھا نا تو اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں گھر میں جا کے سب سے پہلے یہ واقعہ قاری رفیق صاحب کو سناؤں گا. تو میں اسپیشلی آج آپ کو یہ واقعہ سنانے آیا. میں نے کہا کیا کہنے تیرے؟ میں نے کہا تو نے واقعہ سنا دیا، مجھے قرآن پاک کا وہ معنی سمجھ آ گیا، النبی اولا، النبی اولا، کہ جو نبی ہے وہ وہاں رکھو اس ذات کو جہاں کوئی نہ ہو، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. باقر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.